السلام علیکم۔ اب تک میں شب 12 بجے کے بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ذیشان یاسین اور میں ہوں درخشاں بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ نواز شریف کے خلاف عوام کو افواج پاکستان اور حکومت کے خلاف اکسانے کا مقدمہ درج۔ لاہور کے تھانہ شاہدرہ میں درج مقدمے میں مریم نواز، راجہ ظفر الحق، شاہد خان، ایاز صادق، احسن اقبال اور پرویز رشید بھی نامزد۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ نواز شریف کی تقریر کی تائید بھی قابل گرفت ہے۔ نواز شریف اور دیگر پر مقدمہ درج ہونے پر وزیر اعظم عمران خان کا اظہار ناپسندیدگی۔ فواد چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم کو ایف آئی آر کا علم نہیں تھا۔ بغاوت کے مقدمے بنانا ہماری پالیسی نہیں۔ سیاست کی شطرنج پر ابھی ہماری چال باقی ہے، جلدی کیا ہے؟ نون لیگ پیادے بچائے، شاہ اور وزیر کا کھیل ابھی دور ہے۔ لیگ رہنماؤں پر مقدمہ آرٹیکل 6 کے تحت درج نہیں کیا گیا۔ یہ بغاوت نہیں بلکہ سرکار اور اداروں کے خلاف اکسانی کی ایف آئی آر ہے۔ وزیر اطلاعات نجاب فیاض الحسن چوہان کی اب تک سے گفتگو، کہا کہ جہاں یہ گفتگو ہوئی وہاں تمام نامزد افراد موجود تھے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر شامل نہیں تھے تو نام خارج ہو جائے گا۔ غداری کے مقدمے میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی 10 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت منظور۔ لاہور ہائی کورٹ کا نواز شریف کے داماد کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ گوجرانوالہ پولیس کا محمد صفدر کے ساتھ میٹنگ میں موجود ارکان اسمبلی سمیت 26 لیگی رہنماؤں کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ طلبی کے نوٹسز جاری۔ ہماری بات بڑی واضح ہے، سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا ہے تو آؤ۔ حکومت اپنی کارکردگی سے بات کرتی ہے، حکومت گالیوں سے بات نہیں کرتی، حکومت الزامات سے بات نہیں کرتی۔ آئین اور عوامی حقوق کی بات کرنا غداری ہے تو یہ غداری روزانہ ہوگی۔ ہمت ہے تو ہتھکڑیاں لگاؤ۔ نون لیگ تیار ہے۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کی للکار، کہا غدار تو کشمیر کا سودا کرنے والا اور ملک کی معیشت تباہ کرنے والا ہے۔ محمد زبیر بولے کہ نواز شریف کو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ نواز شریف کی تقاریر پر پابندی کی درخواست عدالت لانا عوامی مفاد میں نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی درخواست ناقابل سماعت قرار۔ پیمرا کو تقریر نشر کرنے سے روکنے کے احکامات دینے سے بھی انکار۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے تحریری فیصلے میں کہا سیاسی معاملات عدالتوں میں لانے کے بجائے متعلقہ فورم پر لے کر جائیں۔ ریمارکس دیے کہ درخواست گزار مطمئن نہیں کر سکا کہ کون سے حقوق متاثر ہوئے۔ نواز شریف صاحب، آپ آصف زرداری کے خلاف میمو گیٹ میں کوٹ پہن کر وکیل بن کر آپ نے پٹیشن دائر نہیں کی؟ جو ملاقات آپ نے کھٹمنڈو میں نریندر مودی سے کی، کیا اس کا حال احوال جو 1 گھنٹے سے زیادہ خفیہ ملاقات تھی فارن آفس کو بتایا؟ نواز شریف بتائیں کہ میمو گیٹ کیس میں ان کا اپنا کردار کیا تھا؟ کیا انہوں نے کھٹمنڈو میں مودی سے ملاقات کا دفتر خارجہ کو بتایا تھا؟ مریم نواز 10 ماہ تک کیوں خاموش رہیں؟ وزیر ریلوے شیخ رشید کے مزید 3 سوالات، بولے کہ عمران خان اسمبلیاں توڑ دیں گے لیکن اپوزیشن کو این آر او نہیں دیں گے۔ نون لیگ کے خلاف سازش اور غداری کے مقدمات عمران صاحب کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہیں۔ عوام اپنے مینڈیٹ کی چوری پر عمران خان پر پہلے ہی پرچہ درج کرا چکے ہیں۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا بیان۔ عطا تارڑ کا شہباز گل پر امریکہ سے ڈالر لینے کا الزام۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کو مناظرے کا چیلنج کر دیا۔ عظمیٰ بخاری بولیں کہ سیاسی مخالفین پر غداری کا مقدمہ حکومت کا آخری حربہ ہے۔ اپوزیشن اتحاد کا پہلا جلسہ 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں ہوگا، 18 اکتوبر کو کراچی اور 25 اکتوبر کو کوئٹہ میں پہاڑ شو ہوگا، 22 نومبر کو پشاور میں جلسہ ہوگا، 30 نومبر کو ملتان میں میدان سجے گا۔ احسن اقبال کے مطابق 13 دسمبر کو تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ لاہور میں ہوگا۔
راجہ پرویز اشرف نائب صدر اور شاہد خاقان عباسی سیکریٹری جنرل مقرر۔ اپوزیشن اتحاد پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نیب کے ریڈار پر، چیئرمین نیب کی جانب سے آمدن سے زائد اثاثوں کے انکوائری کی منظوری۔ نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر امیر مقام شیر اعظم وزیر کے خلاف بھی انکوائری کا جائزہ۔ بلین ٹری سونامی کیس میں نوابزادہ محمود زید اور دیگر کے خلاف تحقیقات میں پیش رفت کا جائزہ۔ مفرور اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ کمر میں درد ہے، کھانا زمین پر بیٹھ کر کھاتا ہوں، نماز کے لیے بھی کرسی نہیں دی گئی۔ شہباز شریف احتساب عدالت میں پھٹ پڑے، بولے کہ میرے ساتھ ناروا سلوک عمران خان اور شہزاد اکبر کی ایما پر ہو رہا ہے۔ جج جواد الحسن نے غیر انسانی سلوک ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ عدالت میں پیشی پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ملاقات، اپوزیشن لیڈر کا نواز شریف سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ آصف زرداری پر پاک لین اور ٹھٹا واٹر ریفرنس میں فرد جرم عائد۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار پر استغاثہ سے شہادت طلب۔ سابق صدر کا کہنا ہے کہ اپوزیشن میں ہوں تو مقدمات تو بنتے ہی ہیں، ابھی تو اپوزیشن نے صرف بسم اللہ کی ہے، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، اب کوئی کسی کی تقریر نہیں روک سکتا۔ خواجہ آصف نے میرے خلاف بیان کسی کی ایما پر دیا ہوگا جس کا مقصد اپوزیشن کو تقسیم کرنا تھا۔ خیبر پختونخوا کے تعلیمی اداروں میں کورونا میں خطرناک حد تک اضافہ، صوبے بھر کے اسکولز میں کورونا کے 225 کیسز رپورٹ۔ خیبر میڈیکل کالج پشاور 2 ہفتوں کے لیے بند، کورونا کیسز سامنے آنے پر ایک گرلز ہاسٹل بھی سیل۔ ملتان کے نشتر ہسپتال میں مزید 2 ڈاکٹرز میں کورونا کی تصدیق۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 4 افراد جاں بحق، 644 نئے مریضوں کا اضافہ۔ مریضوں کی تعداد 3,14,000 سے زائد اور اموات 6,513 ہو گئیں۔ پاکستان میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,907 ہو گئی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اجلاس، شادی ہالز اور ریسٹورانٹس کے ذریعے کورونا کے پھیلاؤ پر اظہار تشویش۔ کراچی میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے ضلع انتظامیہ کا 5ویں روز بھی ایکشن۔ آج مزید 9 شادی ہال سیل، ضوابط کی خلاف ورزی پر 7 ریسٹورانٹس بھی بند۔ سیالکوٹ کے سب سے بڑے ٹیچنگ اسپتال کے ڈاکٹر کی مبینہ غفلت، 7 ماہ قبل کیے گئے اپینڈکس کے آپریشن کے دوران تولیہ جسم میں چھوڑ دیا۔ CT اسکین میں رپورٹ میں تولیہ کا ٹکڑا سامنے آ گیا۔ مریض نے متعدد بار اسپتال انتظامیہ سے رابطہ کیا لیکن داد رسی نہ ہو سکی۔ کورونا میں مبتلا امریکی صدر صحت یاب، آج ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ حامیوں کو دیکھنے والٹر ریڈ ملٹری ہسپتال سے باہر آ گئے، حامیوں کے نعروں کا جواب ہاتھ ہلا کر دیا اور واپس ہسپتال چلے گئے۔